حسن صاحب، ہر جگہ ایک ہی سوال مسلسل اٹھایا جا رہا ہے کہ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں مسلسل کمی کے باوجود ہمارے ملک کی حکومت تیل کی قیمت میں کمی اسی تناسب سے کیوں نہیں کر رہی؟ اس کی وجہ ہے all of them are cheats. دھوکہ، شراب، وعدے، ووٹ کو عزت دو، روٹی کپڑا مکان دو، فلانا. all this is rubbish. یہ کوئی نئی بات ہے؟ اچھا، اس میں میری ایک نظم ہے، پوری پڑھوں گا تو پھر پتہ نہیں کیا ہوگا. یہ ملک نہیں ہے، منڈی ہے. کسی کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے اور کسی کے ہاتھ میں ڈنڈی ہے. ریڑھی والا اور جو مقدس ایوان میں بیٹھا ہے، ان میں صرف سائز کا فرق ہے. یہ جو ہمارے حافظ صاحب ہیں، حافظ نعیم الرحمان، از این انجینئر بائی دا وے. اچھا، یہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ گورننس نہیں ہے، لوٹ مار ہے. اس بات کو کرتے ہوئے مجھے 35 سال ہو گئے ہیں. عوام پر ڈاکہ ہے. عوام سے انہوں نے لفظ بولے ہیں غریبوں اور مڈل کلاس پہ ڈاکہ ہے، عوام پہ ڈاکہ ہے، جو بھاری ترین اکثریت ہے اس ملک کی. ان کے چہرے پیلے کر کے، ان کے خون پی کے یہ اپنے چہرے لال کر رہے ہیں. تیل کمپنیاں، آئل ٹینکرز مالکان، بڑے ڈیلرز، بالکل انہوں نے ٹھیک کہا کہ یہ حسب روایت ٹریڈیشن ہے 78 سال کی. وہ جیت گئے، عوام ہار گئے. اور جس طرح کے ہم عوام ہیں، ہمارے ساتھ اس سے بھی برا ہونا چاہیے. قتیل شفائی صاحب کا ایک شعر ہے، میں نے تو قتیل اس سا منافق نہیں دیکھا جو ظلم تو سہتا ہے بغاوت نہیں کرتا. یہ انہوں نے پھر ووٹ دین ٹوٹ جاندے. اچھا، تو عوام کو چاہیے گانا گایا کریں، ظالمان نیلا تھوتھا کھوا دے. آج کل ایک ایڈ چل رہا ہے، ان کو کیا کہنا چاہیے؟ ظالماں، مقدس ایوان میں بیٹھے ہوئے ظالموں، نیلا تھوتھا کھوا دے. اچھا، حکومت جو ہے آئل کمپنیوں کے سامنے جھانکی طرح بیٹھ گئی. بھی جھانکی طرح نہیں بیٹھ گئی، جھانکی بھی کئی قسمیں ہوتی ہیں، اور ایک خاص طرح کی جھانک بہت ہی گھٹیا ہوتی ہے. یہ وہ والی جھانک ہے، اور یہ پہلی بار نہیں ہو رہا. ٹیکس اور پیٹرولیم لیوی کی مدد میں 6 ارب روپے چوری کی رپورٹ سامنے آنے کے بعد نجی آئل مارکیٹنگ کمپنی کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا. اس مقدمے کا انجام کیا ہوگا؟ مجھ سے ابھی سن لو، کچھ بھی نہیں ہوگا. کیوں؟ یہ ملک نہیں ہے، منڈی ہے. کسی کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے اور کسی کے ہاتھ میں ڈنڈی ہے. اور ہم وہ بد نصیب لوگ ہیں جو ہائیسٹ لیول سے لے کے لوئسٹ لیول تک ڈکیتوں، چوروں، ٹھگوں کے سائز کا فرق ہے. اچھا، آئل مارکیٹنگ کمپنیوں کی جانب سے 72 ارب روپے کا منافع. یہی تو لوگ ہیں. ملک نے نہیں بنیا سی، جناح صاحب نے تھے، مسلمانہ نہیں بنایا سی. سونی دھرتی اللہ رکھے، قدم قدم آباد تجھے. یہ برباد کرنے والے زیادہ طاقتور نہیں. اچھا، یہ اب کمیٹی بنا دی ہے. کمیٹیاں کموٹیاں ہی کھیڑ دینے، اور کی کر دینے. انہوں نے اپنی کمیٹی نکل دی ہے. انہوں نے وہ غریب غربا کمیٹیاں کموٹیاں پاندے کلچر پتہ نہیں اب ہے نہیں، ایک زمانے میں ہوتا تھا، اب بھی ہوگا جی. وہ تو پتہ نہیں کدوں نکل دی ہے کمیٹی. انہاں دی ہر سیکنڈ کمیٹی نکل دی ہے. ایک خاندان ہے، اکٹھا شروع کرتا ہے سفر. ایک حصہ اس کا پالیٹکس میں آتا ہے، باقی سب بھائیوں کی اولادیں ٹکے ٹوکری، کامیاب کاروباری، بھاس ختم، باقی کچھ بھی نہیں. واٹ از دا ریزن؟ پالیٹکس از دا ہول ٹائم بزنس. چلو آپ انگیج کر لو پروفیشنلز کو، بٹ دیر از اے لمٹ. سب سامنے. اچھا، سو ملک کمیٹی یہ جو ہے ملک کمیٹیاں کھیلے گا. جنگ سے پہلے پیٹرولیم کمپنیوں نے پرانی قیمتوں پہ تیل خرید رکھا تھا. یہ کتنے بڑے شیطان، منافق اور غلیظ لوگ ہیں. عوام دشمن، یعنی
جب پیٹرولیم کمپنیوں نے پرانی قیمتوں پہ تیل خرید رکھے تھے، جنگ کی وجہ سے مہنگا ہوا، انہوں نے مہنگا کر دیا، سستا خریدا ہوا مہنگا کر دیا۔ اب جب وہ سستا ہوا ہے تو نہیں چکے کون؟ وہ کاروباریوں کو مت آنے دو۔ یاد رکھو ان میں تو بھائی بھائی نہیں ہوتے۔ میں کو ہوائی بات نہیں کر رہا، پاکستان کی تاریخ اٹھاؤ۔ میں دور کیا جانا، سروس گروپ، آئی نیو دم، دونوں کی ڈیتھ ہو گئی ہے، دونوں بھائیوں کی۔ اب اس کے کتنے حصے ہیں؟ پاکستان کا کوئی گروپ اٹھا کے دیکھ لیں، اتفاق گروپ تھا، کدھر ہے؟ گھر بار بھی چھوڑ دیے انہوں نے ماڈل ٹاؤن کے۔ وہ جب اپنے بچے جوان ہوئے، جاتی عمر ختم، تینوں بیٹوں کے یا جو بھی تھے، گھر شہر وہاں ہیں، بٹیک ہیں، باقی بھائی کدھر گئے؟ کدھر گیا اتفاق؟ وہ نہیں ہوتا۔ پیٹرولیم کمپنی نے پرانی قیمتوں پہ خریدا۔ دیکھو جب یہ آفت آئی ہے، جنگ کی چیزیں مہنگی ہوئی، تو جو پہلے ان کے پاس سٹاکس ہے وہ تو پہلی قیمتوں پہ تھے، انہوں نے یوں مہنگے کیے۔ اب حکومت نے قیمتوں میں یکدم اضافہ اس وقت تو کر دیا، پیچھے جو شیطان تھے انہوں نے بھی کر دیا۔ تو اب حافظ صاحب کا سوال تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس کا جواب کس کے پاس ہے؟ اور یہ سوال اٹھانے کے نتیجے میں ہوگا کیا؟ سوال تو کب سے اٹھائے جا رہے ہیں۔ یاد رکھو ظلم اور زیادتی کی قیمت چکانی پڑتی ہے۔ دیکھو بات سنو، میں یہ گالی اپنے آپ کو دے رہا ہوں، کسی اور کو نہیں۔ میرے ہاسٹل نمبر 1، جسے بعد میں قائد اعظم ہال وغیرہ کہنا شروع کر دیا، 5 سال وہاں رہے، چونکہ آنرز میں گئے تھے، نالائکی کی وجہ سے نہیں، ایوب خان کے خلاف وہ رائٹس ہوئے تو وہ ذرا ہمارا سیشن جو تھا، بنگالی کیا کہتے تھے، اس میں کچھ 35-40% کوٹا تھا بنگالیوں کا، اس وقت ایسٹ پاکستان تھا۔ تم سالہ پون زو بھی، بابل میرا بڑا پیارا دوست تھا، وہ اکثر گالی دیا کرتا تھا، گالی ہو گئی نا، تم سالہ پون زو بھی، تمہارا مونوپولی، تم ہمارے حصے کا بھی کھاتے ہو۔ وہ جاری ہے، وہ علیحدہ ہو گئے، ان کے حالات ہم سے بہتر ہو گئے، آبادی کم ہو گئی، اکانومی بہتر ہو گئی، یہ زندہ ثبوت ہے۔ بہرحال آگے چلو۔ ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں سر صاحب۔ وزیر اعظم نے 2018 کے الیکشن پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ کیا اس الیکشن میں جادوگری نہیں ہوئی تھی، بیلٹ باکس نہیں بھرے گئے تھے؟ تحقیقات کا بہت شوق ہے تو آ جائیں، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ 2018 الیکشن کی تحقیقات کر لیں، اگر وہ حکومت قانونی اور آئینی تھی تو یہ حکومت بھی جائز ہے۔ سبحان اللہ، ایک تو میں دودھ پانی تو پانی دے لے کے کرپشن شبانہ روز، پتہ نہیں ان کو 4 6 10 محاورے آتے ہیں، رگڑی جاندے رگڑی۔ اچھا، پہلی بات اس کو کہاں سے شروع کریں؟ 2018 یا جو بھی تھا وہ سن، جب ضیاء الحق نے قوم کی گردن پہ کچھ لوگوں کو سوار کیا اس منافق اعظم میں، وہاں سے شروع کرو۔ اور ایک بات یاد رکھنا، اسٹیبلشمنٹ یہ جس طرح وہ اشارہ کر رہا ہے، وہ آدمی اس وقت ہاتھ پواندی ہے جب آپ وائبل ہوں۔ اور کہانی ہے، وایا ہوئے گا تو من نہیں پتا، نا من دلچسپی ہے۔ اچھا، اس بیان کو الٹا کر کے ذرا دیکھو، اعتراف جرم ہے، کیا ننگا چٹا کنفیشنل سٹیٹمنٹ ہے۔ کیوں بھی 2 نمبر جی، ازی بھی 2 نمبر ہے۔ مجھے کو کہے تم چور ہو، میں کہا تم بھی تو چور ہیں، یہ آرگومنٹ ہے میرا۔ اچھا، قاتل کو قتل اس لیے معاف نہیں کیا جا سکتا کہ باقی بھی تو قاتل ہیں، انہوں بھی جان دیو۔ اچھا، یہ ویسا ہی بیان ہے جیسا کہ میرے احساسے میری آمدنی سے زیادہ ہیں تو کسی کو کیا۔ سبحان اللہ، یہ ویسا ہی اعترافی بیان ہے۔ کیوں نہیں؟ اگر میرے احساسے میری آمدنی سے زیادہ ہیں، اور یہ پاکستان میں ان کو کیا موت پڑتی ہے ہر سال؟ بتائیں کس آدمی نے ایز این انڈیویجول کتنا ٹیکس دیا؟ اور جائیدادیں ان کی جو مقامی ہیں دنیا میں تو خیر کسی کو اندازہ ہی نہیں ہے، یہ کھربوں ڈالروں کی جائیدادیں ان کی،
یہ جو یہاں ہیں صرف اسی کے حساب سے میچ کر لو، بات ساری کہانی سمجھ آ جائے گی. اچھا، وزیر اعظم کا اعترافی بیان، مقدس ایمان، سبحان تیری قدرت. اور یہ کمال کی بات ہے، قدرت سچ چگلوا دیتی ہے منہ سے، سچ کی کہہ ہو جاتی ہے. وہ ڈانگ نہیں کہتے رب دے بارے کہ وہ ڈانگ نہیں ماردا، مت ماردا ہے. اٹ از اے کنفیشنل اسٹیٹمنٹ. اخباری رپورٹ کے مطابق آڈیٹر جنرل کی رپورٹس میں 2024 تا 25 کے حکومتی اکاؤنٹس میں بے ضابطگیوں کا انکشاف ہوا. رپورٹس کے مطابق 3177 ارب پارلیمنٹ کی منظوری کے بغیر خرچ، وفاقی اداروں میں فنکشنل انٹرنل آڈٹ یونٹس موجود نہیں. حسن صاحب، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ جہاں سب کچھ ممکن ہے، کیا نہیں ہو چکا اس ملک میں؟ مجھے سیدھی سی بات ہے، سب کچھ ممکن ہے، ہر شیطانی کام ممکن ہے. سب کچھ میں مراد پازیٹو بات کوئی نہیں ہے. یہ جو ہے وہ کیا ہے، 3177 ارب پارلیمنٹ کی منظوری کے بغیر خرچتے کرنا کی ہے. پارلیمنٹ پالی کا دلیے یہ کائے کے لیے ہے؟ پھر وہی بات، ظالمہ نیلا تھوتھا کھوا دے، پلا نہیں دے کھوا دے. اچھا، ویسے اس طرح کی رپورٹس عام ہو گئیں، اب ان میں کوئی اثر رہا نہیں. دیکھ کے مجھے بنارسی ٹھگ یاد آتے ہیں. وہ بہت سفاک تھے، بہت ظالم تھے، بہت بے رحم اور بہت بڑے لٹیرے تھے، لیکن اپنوں کو نہیں. اچھا، ان میں ان کا مذہب بھی ٹھگی تھا، اس میں مسلمان بھی ہوتے تھے، ہندو بھی ہوتے تھے، ہر طرح کے لوگ تھے. امیر علی ٹھگ ایک لیجنڈ ہے، ٹھگوں کے بھی لیجنڈز ہوتے ہیں نا. اس پہ گورے کی کتابیں پڑھو تو تمہیں پتہ لگے گا کہ یہ جو مت ہے نا کہ ٹھگ اور ٹھگی ختم ہو گئی، نہیں، انہوں نے بہروب بدلے. ٹھگ اور ٹھگی پاکستان میں عروج پہ، کل بھی تھی، آج بھی ہے، جب تک چل سکتی ہے چلے گی. لیکن سبحان اللہ، بنارسی ٹھگوں کی تاریخ پڑھو، پتہ ہے کہ کتنے خوفناک لوگ تھے. قافلہ لوٹا، یہ واردات کی، جو بھی بندے مار دیے، بندے مار کے اجتماعی قبر میں دفنا دیے. وہ 10 ہیں، 20 ہیں، 50 ہیں، جتنے بھی ہیں، اجتماعی قبر، بڑا کھڈا، اس میں لاشیں پھینکی، مٹی برابر کی، اور اوپر ارد گرد اپنے خیمے، مسلسل اس کے اوپر آگ جل رہی. کیوں؟ کہ کبھی کوئی سوچ بھی نہ سکے کہ یہ ایک اجتماعی قبر ہے. یہ تو نشان بھی نہیں چھوڑتے، وہ بھی نہیں چھوڑتے تھے. قبریں آئے ماتم کرنا کر لو، وہ ہمارا پیشہ ہی. اور جن کا دیکھو، بات سنو، ایک زمانے میں اب بھی ہوتی ہوں گی، مجھے نہیں پتا، انہوں کہندے سی سیاپے دیاں نینا. وہ مر گیا تو باقاعدہ پروفیشنل عورتیں آ کے ماتم کیا کرتی تھی. اللہ نے ہمارے نصیبوں میں تھوڑا تبدیل کر کے وہی پیشہ لکھ دیا. سیاپے دی نین نہیں ہوتی، اس کا کچھ نہیں ہوتا، لیکن رونا اس کا کمال ہوتا ہے. وہ روتی ہیں، پیٹتی ہیں، آنسو بھی ہوتے ہیں، فلانا بھی، لیکن وہ ان کا تو کوئی تعلق نہیں ہوتا. دے آر پیڈ. ختم. پیشوں کی شکلیں بدلتی رہتی ہیں، یاد رکھنا، پیشے وہی ہیں. اور ایک بات یہاں تمہیں بتاؤں، حیرت ہوگی تمہیں، ہزاروں سال انسان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ ویٹ ہے. جھاڑیوں پہ گندم اگ رہی تھی، اس کو پتہ ہی نہیں تھا. وہ بات سمجھ آئی؟ سیپینس کی تاریخ پڑھو. فار سینچریز، ہزاروں سال گندم اگ رہی تھی وائلڈ اپنے طور پہ، انسانوں کو پتہ ہی نہیں تھا. بہرحال یہاں بھی جو کچھ ہو رہا ہے پتہ سب کو ہے، لیکن کچھ بھی نہیں ہوتا. اس لیے ان کے ساتھ جو بھی ہو، مجھے تو آہستہ آہستہ مزہ آنے لگا ہے. ایسے عوام کے ساتھ اس سے بدتر ہونا چاہیے. چلو ٹھیک ہے حسن صاحب. دوسری طرف میڈیا رپورٹس کے مطابق بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں اربوں روپے کی مالی بے ضابطگیوں کا انکشاف ہوا ہے. سرکاری ملازمین اور پینشنر سمیت غیر مستحق افراد کو کروڑوں کی ادائیگیاں.
شریک حیات کی تصدیق کے بغیر 25 ارب 70 کروڑ کی خلاف ضابطہ ادائیگیاں. دستاویز کے مطابق 6,01,850 افراد میں رقوم کی تقسیم میں ڈیٹا تصدیق کیے بغیر ہوئی. اسلام آباد میں 800 CCC سے بڑی گاڑی کے 1719 مالکان میں 7 کروڑ روپے تقسیم کیے گئے. 278 سرکاری ملازمین خود کو اسٹوڈنٹ ظاہر کر کے 25 لاکھ سے زائد ہڑپ کر گئے. ایک قومی شناختی کارڈ پر 7 خواتین کو 23 کروڑ 90 لاکھ ادائیگی. ڈپلیکیٹ قومی شناختی کارڈز کا استعمال، ادائیگی میں تاخیر، غیر شفافیت کا انکشاف ہوا ہے. 7,000 سے زائد خواتین کو شریک حیات کا غلط نام لکھ کر 10.5 کروڑ روپے کی ادائیگیاں کی گئیں. تعلیمی وظائف پروگرام میں 13,898 زائد العمر طلبہ کو تقریباً 7 کروڑ ادا کیے گئے. خلیجی ریاستوں سمیت غیر ملکی دورے کرنے والے افراد کے اہل خانہ کو رقوم کی ادائیگی کی گئی. ان غیر مستحقین کو خلاف ضابطہ 1 کروڑ 30 لاکھ روپے ادائیگی کی گئی. حسن صاحب، یہ سب پڑھ کر میرا تو دماغ ہل گیا ہے. آپ کیا کہیں گے؟ دیکھو، آپ کے پاس دماغ ہے تو ہلا ہے نا. وہ کو بندہ کہندا سی پچھلے دن کہ میرے ضمیر پہ بوجھ ہے. میری ہنسی نکل گئی. میں نے کہا ضمیر مردہ ہو تو اس پہ کیا بوجھ ہونا ہے؟ ضمیر ہو تو بوجھ ہوتا ہے، ذہن ہو تو بوجھ ہوتا ہے، ہلتا ہے. آپ کی اس قوالی کا جواب ہے زندہ ہے بھٹو زندہ ہے. میں نے زندگی میں جو 2 جیلیں کاٹی ہیں بھٹو، اور ساری زندگی اس کو نہیں دیکھا تھا، لیکن اس کے نعرے نورے سن کے ہم بھی بے وقوف بن گئے. عمر ہی ایسی تھی وہ. I was in my 20s. اچھا، میں نے یہاں تک بھی سنا ہے کسی ٹی وی شو میں کہ امداد لینے والی تقریباً 5,500 خواتین کا شوہر ایک ہی ہے. جی. سو یہ بدیانتی پروگرام، انہوں نے تو اس کو بھی معاف نہیں کیا. میرا بے نظیر بھٹو کے ساتھ بہت اچھا، ان کا ایک بہت خوبصورت ریلیشن شپ. انہوں نے گن پوائنٹ پہ میں نے انکار کیا تھا مساوات کا. یہ بھٹو فیملی کا اخبار تھا، تو مجھے اس کا انہوں نے ایڈیٹر بنایا. اور یہ دس از ہاؤ آئی کیم ٹو ڈیلی جرنلزم. بے نظیر بھٹو کے ساتھ میری بے شمار تصاویر ہیں، اور ان کا بہت بڑا کمپلیمنٹ ہے جو شاید اپنے والد کے بعد انہوں نے اگر کسی کو دیا ہوگا سب سے بڑا کمپلیمنٹ ہے. اچھا، تو پیپلز پارٹی نے روٹی کپڑا مکان تو کیا دینا تھا. انہوں نے تو کراچی میں پانی کی کمی نہیں ہے. ٹینکر مافیاز یزیدی رول ادا کر رہے ہیں. اور ایک بات بتاؤں، یہ دکھ مجھے اس بات کا، لوٹ مار کا نہیں، انہوں نے بے نظیر بھٹو شہید کو بھی نہیں بخشا. ادھر تو کوئی غیرت کھا لو. اچھا، دوسری بات، ہم جیسے لوگ چونکہ وائلڈ تھنکنگ ادھر ادھر کرتے رہتے ہیں. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، زرداری صاحب جیب تو دے رہے ہیں، بلاول دی آمدنی سے جا رہے ہیں، تھوڑیاں جاگیراں تو کوئی جا رہے ہیں وہ، لیکن چلو وہ شہید ہوئیں، باصول باوقار خاتون تھیں. تو لیکن اس کا کیا کرنا ہے؟ یزیدیت ہمارا آئین ہے، یہی ہماری پریکٹس ہے. مقدس ایوان، مقدس دستاویز، اسی رک دے ہی نہیں. کیسی چھچوری باتیں. مقدس صرف ایک چیز، الہامی کتاب، بس. کوئی شے مقدس نہیں ہوتی. وہ جنہوں ایویں چپیڑا وج جان وہ کنا کو مقدس ہو سکتا ہے؟ مقدس ایوان بیٹھا کون کون ہے، کر کی رہے نے سرے عام. اور اللہ کا ایسا بہت ابیوز ہو رہا ہے، سوشل میڈیا مس یوز ہو رہا ہے. وہ ہم ہر چیز کا ہی کرتے ہیں، ہمارا تو ہے ہی اس طرح کا. سارا پورا سب کانٹیننٹ ہی بددعایا ہوا خطہ ہے، وہاں بھی یہی حال ہے. تو لیکن اس کا ایک فائدہ ہوا، اور وہ ہر نقصان پہ بھاری ہے. نسلیں تو ہماری ویسے ہی برباد ہو رہی ہیں. اس سوشل میڈیا کو بلیم کرنا تو فضول بات ہے، لیکن ایک فائدہ ہے. اب حمام کا کوئی ننگا ایسا نہیں ہے جس کی کلوز اپ میں تصویریں نہیں آئیں، اور آ رہی ہیں. میڈیا کا کریڈٹ ہے، اور ابھی تو میڈیا نیم مردہ حالت میں ہے. یہ اپنے پورے زوروں پہ ہو تو دیکھو